میرٹ اورینٹڈ. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرسٹ چیئرمین آف نیشنل کمیشن آف لٹریسی اینڈ میتھس ایجوکیشن جناب عنایت اللہ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عنایت اللہ صاحب, آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں. آپ کو ہمارا ایجوکیشن نظام کس طرف جاتے نظر آ رہا ہے, اور واٹ ڈو یو تھنک کہ پنجاب کے اندر جب اس وقت ایک فارمل پراپر منسٹر ہی نہیں ہے فار ایجوکیشن اور ایڈیشنل چارج ایک وزیر کو ملا ہوا ہے, تو ویئر ڈو یو سی دس سسٹم ہیڈنگ؟ پنجاب میں تعلیم کا نظام میرے خیال میں بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں فل فلیج منسٹر فوراً اپوائنٹ ہونا چاہیے جی. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کیوں فل فلیج منسٹر یہاں نہیں ہے. لیکن جو کام ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں, وہ ایک قسم کی مثال ہے باقی صوبوں کے لیے. میں مثلاً ایک آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے کئی ارب روپے سے, جس میں جتنے ٹیلنٹڈ پور اسٹوڈنٹس ہیں فرام آل دا اسکولز ان آل دا پروونسز, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سلیکٹ کر کے ان کی پوری تعلیم. یہ کس نے فنڈ قائم کیا ہے جی؟ یہ جی پنجاب گورنمنٹ نے فنڈ قائم کیا ہے خاص طور پہ. جی جی. کوئی 3 یا 4 ارب روپے کا, اونلی فار پور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس فرام آل اسکولز, رورل ایریاز اینڈ اربن ایریاز آف دا پنجاب. اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے باقی صوبوں کے لیے بھی. میں اس وقت پرٹیکولرلی آپ سے اسکولوں کا کوشچن کروں گی, بیکاز رورل ایریاز میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے. جو مدرسوں میں بھی تھے ان کو بھی نکال لیا بیکاز ان کو ایک ایکسٹرا ہینڈ چاہیے ٹو ارن. تو چائلڈ لیبر بہت انکریز ہو چکا ہے. 2 چیزوں کی میرے خیال میں اشد ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا, اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن gives you a good future for the people of Pakistan, for students, future adults, future citizens of Pakistan. ایک تو بہت زیادہ, اب ہمارے ہاں 2.34% آف دی GDP جو ہے وہ بجٹ میں رکھا جاتا ہے, اور وہ بھی ایکچولی جو ایکچوئل ریلیز کیا جاتا ہے وہ بھی اس سے بہت کم ہے. پھر انفیشنسی کی وجہ سے وہ جو اس کا پراپر یوز ہے وہ بھی بڑا غیر تسلی بخش ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلوکیشن بڑھائی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں جو ابھی عطاء الرحمان صاحب کہہ رہے تھے, ان کو ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس طرف کھینچے چلے آئیں. ان حالات میں عنایت اللہ صاحب ایجوکیشن کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کوئی ہمیں ریولوشنری سٹیپ بتائیں کہ ایجوکیشن کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو لور کر سکیں ٹورڈز ایجوکیشن رادر دین ارننگ اے لیونگ. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں آپ, کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے. انہوں نے جب ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھے ہیں یا ویسے ان کو اب خبردار ہو گئے ہیں کہ ایجوکیشن از دی پاسپورٹ ٹو پروگریس اینڈ سکسیس, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں. میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ناخواندہ لوگوں کا, کیونکہ دیٹ از وہ اکثر چونکہ ان کی نمائندگی نہیں ہے کہیں بھی, تو اس لیے وہ اسمبلیاں بھی اور حکومتیں جو ہیں وہ ان کو بھول جاتی ہیں. اس وقت 60 ملین پاکستانیز آر ٹوٹلی الٹریٹ, اور وہ باس کا نمبر نہیں پڑھ سکتے, وہ کیلنڈر نہیں دیکھ سکتے, اور وہ بالکل وہ آج کل کے معاشرے میں وچ از اے نالج سوسائٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ جس ملک میں 60 ملین پیپل کین ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ دے آر اٹرلی الٹریٹ, وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ دے آر اے بگ ڈریگ آن دی اکانومی اینڈ دی سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ عنایت اللہ صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے عنایت اللہ صاحب کی بھی بات سنی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کی فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں, ہمارے غریب لوگ بھی, بیکاز از سچ اے ڈفرنس ہمارے گورنمنٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کی ایجوکیشن, ان کے کیریکولم میں, کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے فیسوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں ایک بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام آنا چاہیے تاکہ ایڈمیشنز جو ہیں پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں وہ میرٹ کے اوپر ہوں, اور ایک مینز کمیٹی جج کیا کرے. اور جو ریولوشنری اقدام آپ پوچھ رہی تھی, 2 سجیشنز میں دوں گا.
نمبر ایک جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا چاہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہوں, ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے گورنمنٹ سکولز میں بھجوائیں. ایک دفعہ گورنمنٹ سرونٹس اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں بھجوانا شروع کریں گے, آپ دیکھیے کتنی تیزی سے سارا آپ کا گورنمنٹ کا اسکولوں کا نظام صحیح ہوتا ہے. اور دوسرا میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ جو ہیں جو ایک نیشنل ایجوکیشن سروس شروع کریں, اور جو آپ کے پاس لوگ بی اے ایم اے وغیرہ کر کے نکل رہے ہیں ان کو 1 سال کے لیے they must be forced to teach, villages میں جائیں اور پڑھائیں. Thank you very much ڈاکٹر صاحب for being with us here today. ناظرین, تعلیم کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور اس کے تمام نیشنل چیلنجز کو ہائر سیلف رسپیکٹ اور خود انحصاری سے حل کرنے کی ضمانت بھی ہے. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ موجودہ عوامی حکومت آئندہ ایجوکیشن سیکٹرز کی بہتری کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے گی. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.